دوستو، نکولا ٹیسلا نے تہجد کے وقت کا ایسا کون سا راز معلوم کر لیا تھا؟ جب درمیانی رات کی خاموشی میں دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب رات کے اس پہر عجیب لمحہ ایسا ہوتا ہے۔ اس پر اسرار حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جادوئی اور پراسرار لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اس وقت خدا کائناتی رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لمحے کا کائنات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور نکولا ٹیسلا نے اس خاص لمحے کو سب سے اہم لمحہ کیوں کہا کہ جس لمحے ایک انسان اپنی زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے؟ دوستو، جانیے وقت کے سب سے رہسیائی لمحے کے بارے میں کہ جس رات ایک معجزہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس رات آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اپنی نیند کی قربانی دے کر آپ جو چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اے غافل، اٹھ کھڑا ہو، تمہاری سب سے بڑی کامیابی تمہارے سامنے ہے۔ گزارش ہے دوستو، اس حیرت انگیز معلومات کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستو، نکولا ٹیسلا ایک بہت ہی ذہین انسان تھا جس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو حل کیا تھا، اور آج سائنس ٹیسلا کی تحقیق کے بنا ادھوری ہے۔ نکولا ٹیسلا کی کامیابی اور ذہانت کا راز اس کے سونے کی وہ عادتیں تھیں جسے اپنا کر وہ ایک کامیاب انسان بنا۔ نکولا ٹیسلا رات کے وقت 2 گھنٹے سوتا تھا اور دن میں کچھ دیر کے لیے آرام کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی نیند کی اس روٹین کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بھرپور انرجی کے ساتھ کر پاتا ہے۔ ٹیسلا نے ایک جگہ اس وقت کے بارے میں لکھا تھا کہ جس کا ٹائٹل اس نے یوں دیا تھا کہ خدا رات کے 3 بجے کیوں جاگتا ہے۔ یہ ٹائٹل کسی کے سمجھ میں نہیں آ پایا، لیکن جب اس کو ٹیسلا کے نظریے سے دیکھا گیا تو بات بالکل واضح ہونے لگی۔ دوستو، جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں یا اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، رات کے 3 بجے کا یہ وقت ہی 24 گھنٹوں میں سب سے طاقتور اور اہم وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جاگنے والا اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی اندرونی اور طاقت محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اندیکھی قوت اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اپنی زندگی کا پورا نقشہ سمجھا رہی ہو۔ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اس وقت ایک انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس وقت انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو چیزیں یا باتیں عام طور پر اس کی سوچ سے بہت دور ہوتی ہیں۔ اسلامی نظریے سے بھی اس وقت کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور کئی مذاہب خاص کر کے اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہماری جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کا جو پردہ ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے، جس پردے کی وجہ سے یہ ہماری دنیا اور اس روحانی دنیا سے الگ ہوتی ہے، اللہ اس وقت اس پردے کو ہٹا دیتا ہے اور ان دونوں دنیاؤں کے بیچ کا راستہ کھل جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، یعنی کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہی طاقت انرجی کی صورت میں پوری کائنات میں بکھری پڑی ہے۔ اسی راز کو جاننے کے لیے نکولا ٹیسلا نے کئی سارے مذاہب کو پڑھا، اور اس کے مطابق جس مذہب میں اس اندیکھی طاقت یعنی خدا کا تصور سب سے مضبوط اور حقیقی ہے، وہ اسلام ہے۔ دوستو، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن و احادیث میں اس حوالے سے کئی اشارے موجود ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ صبح کے 3 بجے کا یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے، جس وقت میں اللہ کی عبادت کر کے ہر کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس بات کو نکولا ٹیسلا بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ وہ ایک ایسی انرجی کی تلاش کر رہے تھے جس کے ذریعے وہ اس اندیکھی طاقت کے قریب جا سکیں جو یہ سب کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکولا ٹیسلا صبح 3 بجے جاگ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آج کی ہماری سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب چاروں طرف مکمل خاموشی چھائی ہوتی ہے اور ایک عجیب سا سکون فضا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس وقت اٹھتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسلام میں صبح کے 3 بجے اس وقت کو تہجد کا وقت کہا گیا ہے، جس کی دین اسلام میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ رات کے وقت تہجد پڑھنے کا مطلب ہے رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے، اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب تہجد کا ہی ہے۔ سال 1990 میں امریکہ میں ایک رپورٹ پبلش کی گئی تھی۔ یہ ریسرچ امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں تھی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغ پر باریک الیکٹروڈ لگا کر نیند کے وقت ان کے دماغ کا جائزہ لیا گیا تھا،
اور اس ریسرچ میں یہ سامنے آیا کہ جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو اس کی یادداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق رات کے آخری گھڑی میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران وہ اپنی کی گئی ماضی کی غلطیوں کو رات کی خاموشی میں آسانی سے یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ رات کے 3 بجے اٹھتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ جلدی اٹھیں گے تو آپ کے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جو لیٹ اٹھنے کی صورت میں جسم میں رہ کر جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گردوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کر آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں تو اس سے آپ کے پھیپھڑے اور دماغ تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ تعالی ہماری اس کائنات کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی اندیکھی قوت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا تھا اور کہا یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا انتہائی اہم وقت ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پابندی سے ادا کرتے تھے۔ یعنی جس طاقت کی تلاش نکولا ٹیسلا عمر بھر کرتے رہے اس کا راز 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ بھی دوستو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد ادا کریں اور پھر آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی کو محسوس کر سکیں گے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔